الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ان مجالس عزا کا انعقاد عشرہ زینبیہ کے عنوان سے کیا گیا ہے اور مسلسل آپ حضرات ان مجالس عزا میں شرکت فرما کر ثواب حاصل فرما رہے ہیں. اس عشرے کی ابتدا میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جتنی مجالس ہوں گی ان مجالس کا عنوان ہوگا جناب زینب سلام اللہ علیہا. چونکہ کل ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا تھا، لہٰذا کل ہم نے صرف اور صرف 8ویں امام کے حوالے سے گفتگو کی. آج میں اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹ کر آنا چاہتا ہوں، چونکہ بعض سامعین خصوصاً خواتین مسجد میں ہونے والی مجالس کو سن نہیں پائی تھی، لہذا موضوع سے مرتبط ہونے کے لیے میں مقدمے کے طور پر جو کچھ ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کیا اس کا مختصر سا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آج کی بات آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. گزشتہ مجالس میں ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے کچھ گوشوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے کتابوں کو دیکھنا چاہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کتابوں میں بی بی کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات نہیں ملیں گے. جو کچھ معلومات ملیں گے وہ زیادہ تر امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں وہاں سے لے کر پھر جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچتا ہے اس کے درمیان جو کچھ حادثات رونما ہوئے، جو کچھ واقعات پیش آئے، اس کے متعلق جناب زینب کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا سے پہلے جو زندگی گزاری یا کربلا کے بعد جو زندگی گزاری اس کے حوالے سے ہمیں کتابوں میں زیادہ تر معلومات نہیں ملتی. اور ہم نے گزشتہ مجالس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کربلا سے پہلے کے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں بہت ہی مختصر ملتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے بابا سے سوال کیا تھا کہ جب جناب زینب سے امام علی علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ بیٹا کہو ایک، تو جناب زینب نے ایک کہا تھا. جب مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے دو کہنے کے لیے کہا تو جناب زینب خاموش ہو گئی اور جواب میں یہ کہا کہ بابا
زینب کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ جس زبان سے زینب نے یہ کہا ہے اسی زبان سے زینب دو کہے. یا پھر دوسرے واقعات بہت مختصر طور پر آپ کو ملیں گے. لیکن کربلا میں اور کربلا کے بعد کوفہ و شام کا جو سفر تھا اس کے حوالے سے جناب زینب کے بارے میں بہت زیادہ واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. اور اگر ہم آج بیٹھ کر 1400 سال بعد جناب زینب کی شخصیت کو پہچاننا چاہیں تو اسی سفر کے ذریعے سے ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیادہ سے زیادہ معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ مرحوم جزائری کی ایک کتاب ہے خصائص زینبیہ، اور اس کتاب کے ایک جملے کو پیش کیا تھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہیا خلیصۃ اہل القصہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات پنجتن پاک کی زندگی کا خلاصہ تھا. اگر ہم پنجتن پاک کی زندگی کو نچوڑیں اور خلاصتاً بیان کرنا چاہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک میں وہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں جو پنجتن کی زندگی میں یا ان کی حیات طیبہ میں ہمیں خوبیاں ملتی ہیں. آج کی مجلس کا آغاز میں پھر مرحوم جزائری کے ایک جملے سے کرنا چاہوں گا. وہ اسی کتاب میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ اور باتیں تحریر فرماتے ہیں. وہ اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام قرآن مجید میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا ہے وہی مقام جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے. اب اس بات کو کیسے سمجھے کہ جو مقام اور جو پوزیشن قرآن مجید میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا ہے وہی مقام جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے. دیکھیں سورہ اخلاص میں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ سورہ اخلاص میں خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے. شروع سے لے کر آخر تک سورہ اخلاص میں خداوند عالم کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے. اور سورہ کافرون پڑھیں تو سورہ کافرون میں شروع سے لے کر آخر تک کافروں کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح سے کافر جو ہے رسول سے آ کر کیا کہتے تھے، اور رسول خدا نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے خدا کی عبادت کرنا نہیں چاہتے تو تمہارے لیے تمہارا خدا کافی ہے، میرے لیے میرا خدا کافی ہے. لہذا شاید مرحوم جزائری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اپنی کتاب میں جملہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب زینب کا اسلام میں وہی مقام ہے جو قرآن مجید میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کا ہے. شاید اس جملے کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں سورہ توحید ہے خدا کی وحدانیت کا اقرار، اور سورہ کافرون میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو خدا کی وحدانیت سے انکار کیا کرتے تھے، جو لوگ کافر تھے. شاید مرحوم جزائری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے یہ جملہ استعمال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے موحدوں کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے سورہ اخلاص خدا سے محبت کی دلیل ہے، اور سورہ کافرون جو کافر اللہ کا انکار کیا کرتے تھے ان کے کفر کا اعلان ہے. بالکل اسی طرح سے جناب زینب جب دربار یزید میں کھڑی ہوئی تھی، جناب زینب کے اندر بھی دو پہلو نظر آ رہے تھے. ایک طرف سے جناب زینب کوشش کر رہی تھی کہ حسینیت اور حسین کے مقام کو دنیا والوں تک پہنچائے، اور ساتھ ساتھ یزیدیت کے چہرے سے اس کا برا نقاب بھی اتارنا چاہتی تھی. یا سادہ الفاظ میں یوں کہوں تو جناب زینب جو دربار میں کھڑی ہے دو مسئولیتوں کو لیے ہوئے کھڑی ہے. جناب زینب ایک طرف سے تولا بھی انجام دے رہی ہے، دوسری طرف سے تبرہ بھی انجام دے رہی ہے. شاید مرحوم جزائری اس جملے کے ذریعے سے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زینب اس شخصیت کا نام ہے جو حسینیوں کے لیے تولا ہے اور یزیدیوں کے لیے تبرہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے. جیسا کہ مرحوم جزائری نے کہا یہ خلیصۃ اہل القصہ، پنجتن پاک کی تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کریں تو پھر ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات نظر آتی ہے. اور اسی کتاب میں دوسری جگہ پر یہی مؤلف یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مقام مولا کائنات کا رسول خدا کے لیے تھا
وہی مقام جناب زینب کا امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا. وہ کیسے؟ جب بھی رسول اسلام صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جب بھی رسول اسلام دین کی ترویج کے لیے مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اور کافر اور مشرک رسول اسلام کو پریشان کرتے تھے، تو ایسے حالات میں رسول کو جس نے بچایا اس شخصیت کا نام علی ہے. اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جس ذات نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو بچایا، اس ذات کو جناب زینب علیہ مقام کہتے ہیں. جناب زینب کی زحمتیں اور کاوشیں نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد جس طرح سے آج ہم تک پہنچا ہے اس طرح سے کبھی بھی پہنچ نہیں پاتا. دیکھیں عام حالات میں انسان کا سختیوں کو برداشت کرنا اور پیغام کو پہنچانا آسان ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جن حالات میں مقصد امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچایا ہے، بہت ناممکن بات ہے. کہنا بڑا آسان ہے کہ جناب زینب نے اپنی چادر کی قربانی دے دی اور بازار کوفہ اور شام میں جا کر بھائی کے پیغام کو پہنچایا. نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے، سوچئے کہ اگر ہمارے گھروں میں کسی ایک عورت پر ایک چھوٹی مصیبت آ جائے تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں رہتی، لیکن انہی حالات میں ایک ایسی خاتون کہ جس کے آنکھوں کے سامنے ابھی کچھ دن پہلے اس کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، دوسرے عائزہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور اس کے سر سے چادر چھین لی گئی. معمولی عورت کے سر سے جو ہے چادر چھین لی جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس بیوی کی چادر چھینی گئی کہ جس کے بالوں کو کبھی سورج تک نے نہ دیکھا ہو. ایسی بیوی کا اچانک سے چادر کا چھن جانا، بھائی کا دور ہو جانا، بچوں کا بچھڑ جانا اور ایسے مجمع میں پہنچ جانا. مثال کے طور پر کسی عورت نے، عورت کو چھوڑیے مرد ہی، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے اگر آپ سے میں کہا جاؤں یہاں بیٹھ کر 5 منٹ تقریر کیجیے تو آپ کے پیر لرزنے لگتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے. جن کو عادت ہے وہی آسانی کے ذریعے سے کام کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن جناب زینب جو کبھی بھی نامحرموں کے بیچ میں نہ آئی ہو، ایسی بیوی، اور کچھ دن پہلے بھائی چلے گئے، بیٹے چلے گئے، سر سے چادر چھن گئی اور اسیر بنا کر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. اور وہاں بجائے اس کے کہ جناب زینب پریشان ہو جائے، وہاں بڑی سختی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دنیا تک بھائی کے پیغام کو پہنچاتی ہے. نہیں، جناب زینب کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ویسٹرن اسکالر اپنے آرٹیکل میں تحریر فرماتا ہے کہ جناب زینب کی زندگی کو میں نے دقت کے ساتھ پڑھا اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ آخر میں نتیجہ دیتا ہے، اپنے آرٹیکل میں کہتا ہے کہ جناب زینب کی پوری زندگی پڑھنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی خاتون، چاہے وہ کتنی ہی جو ہے دلیر ہو، کتنی ہی بہادر ہو، اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ ہو جائے جو جناب زینب کے ساتھ ہوا تو اس عورت کی دو ہی حالت ہو سکتی ہے. ایک حالت جو ہے عورت کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جان کو اسی وقت دے دے گی، اگر اس کی روح نہیں نکلی. دوسرا حال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد وہ مغربی اسکالر کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علی کی بیٹی زینب نے اتنے سارے مسائل دیکھنے کے بعد ان حالات میں بھی کتنی اچھی طرح سے اپنے بھائی کے پیغام کو پہنچایا ہے. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، شاید اس اسکالر نے جناب زینب کی زندگی کو اچھے طرح سے نہیں پڑھا. اتنے خراب حالات کے باوجود جناب زینب نہ صرف یہ کہ اپنے بدن سے روح کو نکلنے نہیں دیتی، بلکہ جناب زینب اپنے آپ کو بھی سنبھالتی ہے اور سید سجاد کے بدن سے روح کو نکلنے سے بھی روکتی ہے. دیکھیں ہم نے روایت میں پڑھا ہے نا، لولا الحجہ لساقت الارض، اگر زمین پر حجت نہ ہو تو یہ زمین برباد ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی. اگر بعد شہادت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کو جناب زینب نے تسلی دے کر نہ بچایا ہوا ہوتا تو آج یہ دنیا نہ ہوتی. کیونکہ اگر معصوم کا وجود نہیں ہوگا، ہمارا محکم عقیدہ ہے کہ پھر
اگر معصوم نہیں ہوگا تو دنیا بھی نہیں ہو سکتی. لہذا جناب زینب نے نہ صرف یہ کہ اپنے روح کو روکا، نہ صرف یہ کہ امام کو بچایا، بلکہ قیامت تک اس دنیا کو محفوظ کیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اسی لیے شاید ہمارے علماء نے کہا کہ عاشورہ تک یاد حسینی، عاشورہ کے بعد 40 تک ہمیں یاد زینبی منانا چاہیے، چونکہ جناب زینب کا دین پر، اسلام پر، پوری کائنات پر بہت بڑا احسان ہے کہ جناب زینب نے اتنی ساری قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب زینب مجبور تھی، نہیں، یہ بھی ہمارا محکم عقیدہ ہے کہ جناب زینب ولایت تکوینیہ کی حامل تھی. ابھی ولایت تکوینیہ کیا ہے جو ہے مفصل گفتگو نہیں کروں گا، بس ایک جملے میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. کائنات کی ہر چیز پر جس کا اختیار ہو اور کائنات کی ہر چیز کو وہ جس طرح سے چاہے استعمال کرے، یہ جو پاور جس انسان کو حاصل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ولایت تکوینیہ ہے. نہیں، مثال دینے کے لیے میں ایک چھوٹی سی داستان پیش کروں گا، پھر آپ کو جناب زینب کی طرف لے آؤں گا. ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک رات اپنے گھر سے نکلے تھے. شاید میں نے اس سے پہلے بھی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ داستان آپ کے سامنے کہی ہے. اگر کہا ہے تو تذکر ہے، اگر نہیں کہا ہے تو آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے. امام حسن علیہ السلام رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں تیر و کمان ہے، وہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہتا ہے. اب مولا اسے دیکھ رہے ہیں، وہ شخص کافی انتظار کے بعد اپنے کمان سے تیر کو نکالتا ہے، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتا ہے. اب وہ پھینکنے ہی والا تھا کہ دوسرے امام جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اب یہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ اے حسن، تم نے کیا کر دیا؟ میں اس رات کا، اس وقت کا کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا. کئی راتیں میں نے جاگ کر گزاری تاکہ آج کی رات کو پا سکوں. امام نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس شخص نے کہا چونکہ میں نے ایک نجومی سے سنا تھا کہ 100 سال میں ایک مرتبہ 2 تارے آپس میں ٹکراتے ہیں. جب یہ تارے ٹکراتے وقت کوئی انسان ان تاروں کو دیکھ کر ایک تیر ان کی طرف چلائے اور دل میں کوئی مراد مانگے تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے. لہذا میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا. اس رات کا میں نے ویٹ بھی کیا، آج وہ وقت بھی آ گیا. میں تیر چلا رہا تھا، ابھی میرا مقصد پورا ہی ہونے والا تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس چانس کو گنوا دیا. امام مسکراتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہاں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کتنی بڑی چیز کھو دی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. دوسرے امام جو ہے مسکرا کے کہتے ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ وہ ستارہ دوبارہ سے ملے؟ وہ شخص کہتا ہے میں چاہتا تو ہوں لیکن ممکن نہیں ہے، چونکہ ایسا وقت 100 سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے. امام نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا. وہ ستارے جو 100 سال میں ایک مرتبہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ادھر امام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو وہ ستارے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ آپس میں ٹکرانے لگے. تو امام نے اس سے کہا کہ دیکھا تو نے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ستارے 100 سال میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، یہاں تو ستارے کچھ لمحوں میں کئی مرتبہ مل رہے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے حسن، چونکہ اب ستارے مل رہے ہیں تو تم بھی جو کچھ چاہتے ہو مانگ لو، تمہیں حاصل ہو جائے گا. امام اس سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر اس دیوار کو اشارہ کر دے کہ وہ سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے گی. بس امام کا اتنا کہنا تھا کہ دیوار کا رنگ زرد ہونے لگا تو امام نے دیوار سے کہا کہ اے دیوار، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے بلکہ میں نے صرف اور صرف تیری مثال پیش کی ہے. تو دیوار دوبارہ واپس اپنے اصلی رنگ میں پلٹ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زینب کا تعلق اس گھر سے ہے کہ جہاں پر زینب کے نانا سورج جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، زینب کے بابا سورج کو واپس پلٹاتے ہیں، زینب کی ماں وہ ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، زینب کے بھائی وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے لباس آتا ہے. خود جناب زینب بھی ولایت تکوینیہ کی حامل تھی. آپ کو دلیل چاہیے تو اس جملے کی طرف دیکھیے، جب یہ قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا
فَأَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ، جناب زینب نے اشارہ لوگوں کی طرف کیا تھا، چونکہ لوگ اتنے زور زور سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ جناب زینب بھائی کا میسج دینا چاہتی تھی تو جناب زینب نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن تاریخ نے لکھا فَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، جناب زینب نے اشارہ لوگوں کی طرف کیا تھا، لیکن اشارے کا اثر اتنا ہوا کہ لوگوں کی سانسیں ان کے حلق میں رک گئی، حتیٰ کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہل رہی تھی وہ گھنٹیاں بھی ہلنا بند ہو گئی۔ یعنی جناب زینب کا اشارہ انسانوں نے بھی سمجھا، حیوانوں نے بھی سمجھا، جماداتوں نے بھی سمجھا، تو پتا چلا جس طرح سے زینب کے گھر والے ولایت تکوینیہ کے حامل تھے، بالکل اسی طرح سے جناب زینب بھی ولایت تکوینیہ کی حامل تھی۔ اگر جناب زینب چاہتی تو لمحوں میں یزیدیوں کو برباد کر سکتی تھی۔ یزیدی کیا، اگر جناب زینب بددعا کرتی تو یہ ساری کائنات تباہ ہو جاتی، لیکن جناب زینب کو پتا ہے جس طرح سے بھائی حسین نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسی طرح سے میں نے بھی بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا ہے۔ چونکہ نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا تھا، لہذا جناب زینب نے صبر سے کام لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے، انشاءاللہ میں آگے اشارہ کروں گا کہ کس طرح سے جناب زینب نے رسول اسلام سے وعدہ کیا۔ جناب زینب نے کتنی سختیوں کو برداشت کیا، تب کہیں جا کر آج ہمارے نزدیک نام حسین زندہ ہے اور نام حسین بدنام ہے۔ اگر جناب زینب نے اپنی قربانی نہ دی ہوئی ہوتی، ہو سکتا ہے کہ آج تک نعوذ باللہ نام حسین بدنام رہتا اور نام یزید زندہ رہتا۔ جناب زینب نے ان سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے بازار کوفہ اور بازار شام میں اس طرح سے بھائی کے پیغام کو پہنچایا کہ یزید خود اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی گھر میں بدنام ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا، یزید کا بیٹا خود کہتا ہے کہ میرا باپ قاسم تھا، میرا دادا قاسم تھا، ان لوگوں نے غلط طریقے سے خلافت کی نہیں۔ آپ سمجھیں کہ اس وقت تھا، تاریخ میں لکھا ہے، یعنی آج کے زمانے کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میں نے واقعہ ایک جو ہے مشہور عالم دین ہیں مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین، ان کی زبانی میں نے سنا۔ کبھی وہ جو ہے چہلم کے موقع پر سیریا آئے ہوئے تھے، تو ان کی زبانی میں نے یہ جو ہے واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم بھی یہی سیریا میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے زمانے کا ایک جو ہے واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا جس زمانے میں ہم یہاں پڑھا کرتے تھے تو ہم ایک دن دمشق پہنچے جناب سکینہ، جناب رقیہ کی زیارت کے لیے۔ جب زیارت سے فارغ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور میرے کچھ دوست تھے، ہم لوگ واپس پلٹ رہے تھے تو نونوائی کے دکان پہ پہنچے جہاں پہ روٹی ملتی ہے، اس کی دکان پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزاحاً پوچھا اس سے، دکان والے سے، اتعرف الیزید، کیا تم یزید کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نعم انا عارفہ، ہاں میں جانتا ہوں کہ یزید کون تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا جانتا ہوں تو اب ہمیں ڈر لگنے لگا، ہم تھوڑا ڈر کے واپس پلٹنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ آ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے ان لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد جناب سکینہ کے حرم اور دربار یزید کے درمیان 1400 سال بعد ایک روٹی والا ہے، جس سے ایک طالب علم جا کے پوچھتا ہے کہ تم یزید کو جانتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں یزید کو جانتا ہوں۔ بلا کے اب یہ جو جملے کہتا ہے کہ میں صرف یزید کو جانتا نہیں ہوں بلکہ میں یزید کے نسل سے ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا، ابھی تک ہم نے سنا کہ یزید کی کوئی نسل کا کوئی پتہ نہیں، ہم نوحے میں بھی پڑھتے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں یزید کے نسل سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یزید کے نسل سے ہوں، لیکن انا العن علی جدی یزید کل یوم وکل صباح لأنه قتل ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں، لیکن یہ بھی سنتے جاؤ میں یزید کی نسل سے ہوں، لیکن میں ہر صبح ہر شام اپنے جد اپنے دادا یزید پر لعنتیں کرتا ہوں، چونکہ یزید نے فرزند رسول کو شہید کیا۔ دیکھیں جناب زینب کی زحمات کا اثر ہے کہ ملک شام میں 1400 سال بعد بھی آج ایک انسان یہ اعلان کر رہا ہے
کہ میں یزید کی نسل سے ہوں، لیکن میں خود یزید پر لعنتیں کرتا ہوں، چونکہ جو کچھ اس نے کیا غلط کام کیا ہے. لہذا اگر یزید کے نسل والا آج یزید پر لعنتیں کر رہا ہے تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا احسان ہے. ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے 700 کرسی نشینوں کے دربار میں، ایسے دربار میں کہ جس دربار میں تاریخ میں ملتا ہے کہ پرندوں تک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے پر کو مار سکے، ہر کوئی یزید کے احترام میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، ہر طرف ننگی تلواریں نظر آ رہی ہیں، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر مغرور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، مقابل میں کچھ اسیر ہیں، کچھ عورتیں ہیں کہ جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ کھڑے ہو کر اس طرح کا خطاب کرتے ہیں کہ یزیدیت کو وہیں پر تہس نہس کر دیتے. جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ جب دربار سے واپس جاتے ہیں تو آنسو بہاتے ہوئے دربار سے واپس نکلتے ہیں. یزید نے سوچا تھا کہ تو کچھ لوگ ہیں جن کو میں اسیر کر کے لایا ہوں، یہ میرا خوش دیکھ بگاڑیں گے. اب جیسے ہی جناب زینب نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے حرم میں کنیزیں پردے میں ہیں اور تو رسول زادیوں کا پردہ چھین کر انہیں اجنبیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب یزید جناب زینب سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کہیں بات الٹی نہ ہو جائے. یزید نے ایسے ہی جہالت کا اقرار کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. اب جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا کہ یزید بات کو پلٹ رہا ہے، جناب زینب نے بلند آواز سے کہا، یبنت طلقاء، اے ہمارے آباء و اجداد کے آزاد کردہ غلام زادے کے بیٹے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو رسول زادی کو نہیں جانتا. اب دیکھیے ایسے دربار میں معمولی ہم پولیس اسٹیشن میں پہنچ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، معمولی چھوٹے سے کورٹ میں پہنچ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بولے کیا نہ بولے. جس جگہ پر 700 اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ہر جگہ خوف ہے، اعلان یہ ہوا ہے کہ باغیوں کو پکڑ کر لایا گیا ہے، اور جناب زینب کی روانی اور سائیکولوجیکل حالت یہ ہے کہ ابھی ابھی بھائی شہید ہوا ہے، چادر چھنی ہے، کئی دنوں کا سفر طے کیا ہے، اور سفر بھی آرام نہیں. ہم لوگ معمولی سفر کر کے آتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہفتوں تک شکایت کرتے ہیں. جناب زینب ننگی اونٹ پر کبھی بازار کوفہ، کبھی جو ہے بازار شام، پھر دربار میں آئی ہیں، ابھی ابھی باہر تماشائیوں سے گزرتے ہوئے آئی ہیں. اس حالت میں جناب زینب شروع کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یبنت طلقاء، اے غلام زادے، کیا تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ پھر اس کے بعد جناب زینب نے جتنی گفتگو کی، آپ جو خطبہ جناب زینب نے کوفہ میں دیا، جو خطبہ جناب زینب نے شام میں دیا، دو کو ملا کے دیکھیے. جناب زینب جب کوفہ میں خطبہ دے رہی ہے تو شروع کر رہے ہیں کوفیوں کے نام پر، اے کوفی تم قاتل ہو، اے کوفی تم غدار ہو، اے کوفی تم بے وفا ہو. لیکن یہی بیوی جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہے تو یہاں شامیوں کو کچھ برا بلا نہیں کہہ رہی، بلکہ شروع کر رہی ہیں یبنت طلقاء، اے غلام زادے کے بیٹے. میں کہوں گا بی بی وہاں بھی تو ابن زیاد تھا، لیکن خطبے میں کہیں ابن زیاد کا نام نہیں ہے. یہاں شامی بھی تو تھے جو کربلا پہنچے ہوئے تھے، آپ جو ہے شام میں کسی شامی کا نام نہیں لے رہی ہیں. شاید جناب زینب یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں، اتنے خراب ماحول میں بھی میرا ذہن صحیح سالم ہے، مجھے پتا ہے کہ کس جگہ کون سا جملہ استعمال کرنا ہے. میں نے کوفہ میں اس لیے کوفیوں کو قصوروار ٹھہرایا چونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کربلا میں کوفی میرے بھائی کے قتل کے لیے پہنچے تھے تو اس میں ابن زیاد کا کوئی رول نہیں تھا، بلکہ کوفیوں کی خصلت اور کوفیوں کی عادت ہی ایسی تھی کہ وہ وفادار نہیں تھے، وہ بہادر نہیں تھے، وہ غدار تھے. اسی لیے میں نے کوفہ میں سارا الزام ابن زیاد سے زیادہ کوفیوں پر ڈالا. لیکن شام کے بارے میں مجھے پتا ہے شامیوں کا زیادہ قصور نہیں ہے، بلکہ یزید اور اس کے باپ اور اس کے چچا نے شامیوں کو اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ ان کو فضائل اہل بیت سے دور رکھا ہے. اسی لیے میں دربار شام میں شامیوں کو بلیم نہیں کروں گی، بلکہ سیدھا میں یزید کے اوپر وار کروں گی. اسی لیے جناب زینب نے کوفہ میں بھی خطبہ دیا،
شام میں بھی خطبہ دیا، لیکن بیوی کو پتا ہے کہ کون سے مقام پر کون سا جملہ استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد خطبے کے دوران جناب زینب نے وہاں پر تاریخی باتیں کی تھی، وہاں پر لوگوں کو اپنے باپ کا زمانہ یاد دلایا تھا، کوفیوں کا پاشت بتایا تھا۔ لیکن دربار شام میں جب جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں تو یہاں لوگوں کے پاشت کو نہیں بتا رہی ہیں، بلکہ یہاں شروع کہاں سے کر رہی ہیں؟ آیات خدا سے، اس خدا کا ہم، اس خدا کا شکریہ کہ جس نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہاں سے سارے فضائل، حتیٰ کہ چوتھے امام بھی جب دربار شام میں ممبر پر گئے تو مولا نے بھی اپنا تعارف کرایا، کہاں سے؟ آدم سے لے کر، میں آدم کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ سارے فضائل شروع سے اپنا جو ہے نسب بتانا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ 70 سالوں تک شام کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے امام کے اوپر لعنتیں پڑی گئی۔ اب جب یہ قافلہ پہنچا ہے، اس وقت تک بھی شام کا یہ ماحول تھا کہ وہاں پر مولا کائنات کے خلاف لعنتیں پڑی جاتی تھی، حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام نے جو معاویہ سے صلح کی تھی نا، صلح کی 5 شرطیں جو ہم نے بتائی تھی، اس میں جو یہ شرط تھی کہ جو ممبروں سے 70,000 ممبروں سے جو ہمارے والد پر لعنتیں کی جاتی ہیں، معاویہ ان لعنتوں کو بند کرائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ کنڈیشنز معاویہ نے دیکھے، گرچہ اسے عمل نہیں کرنا تھا، وہ چاہتا تو قبول کر لیتا، جیسے دوسرے شرطوں کو نہیں مانا، اسے بھی نہیں مانتا، لیکن معاویہ اتنا حساس تھا، اسے پتا تھا کہ کس طرح سے میں لوگوں کو اہل بیت کے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں، اور جب تک لوگ اہل بیت کے فضائل سے آشنا نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ میرے فائدے میں رہیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے ہر شرط منظور ہے، یہاں تک مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں اپنے بعد اپنا نمائندہ نہیں بناؤں گا، اپنا ولی عہد نہیں بناؤں گا، بلکہ خلافت کو آپ کے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، لیکن تنہا کنڈیشن جو مجھے منظور نہیں ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ میں ممبروں سے علی پر لعنتیں بند کرواؤں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور نہیں۔ پھر کافی گفتگو ہوئی، کافی گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ لعنتوں کو بند کرائے گا، چونکہ اسے عمل کرنا نہیں تھا۔ آخر میں ہو جا کے یعنی جھوٹ ہی صحیح، معاویہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ممبر سے لعنتیں بند کرائے۔ تو شام میں مولا کے خلاف لعنتوں کا سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، اسی لیے جناب زینب نے بھی اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں میں شام میں آیات قرآنی کا سہارا لیا اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس نبی کے جو ہے قرآن کو تم پڑھتے ہو، اسی قرآن میں ہمارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا جناب زینب نے جب یزید نے یہ اعلان کیا کہ حسین مر گئے، حسین اب باقی نہیں ہے، تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ جناب زینب نے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے حسین زندہ ہے، بلکہ جناب زینب نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق کو پاتے ہیں۔ دیکھیں یزید کا عقیدہ یہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کا حاکم کہتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کہانی کلوز۔ جناب زینب آیات قرآنی کا سہارا لے کر یزید کو اور وہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو یزید بیان کر رہا ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور انسان اپنے پروردگار کی جانب سے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی رزق کو پاتا ہے۔ یعنی جناب زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میرے بھائی کی قربانی کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ آیا تھا اور بغیر کسی مقصد کے چلا گیا، نہیں، میرا بھائی قتل نہیں ہوا ہے بلکہ میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ شہید کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میں کہوں گا جناب زینب آپ تو دربار یزید میں کھڑے ہو کر یہ کلیم کر رہی ہیں، یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ شہید مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ایمان تو قرآن کے اوپر نہیں ہے، یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، کوئی وحی پر ماننے والی دلیل پیش کیجئے۔ عجب نہیں جناب زینب آواز دے، ارے میں صرف دعویٰ نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں دعویٰ بعد میں کر رہی ہوں، دلیل پہلے سے موجود ہے۔ میں پوچھوں گا وہ
دلیل کون سی ہے؟ عجب نہیں جناب زینب آواز دے، میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور کہا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ دیکھو نوکے نیزہ پر میرا بھائی نیزے پر سے تلاوت قرآن کر کے بتا رہا ہے کہ حسین مردہ نہیں ہے بلکہ حسین ہمیشہ کے لیے زندہ۔ جناب زینب کا پورا خطبہ آپ پڑھیے، جناب زینب نے آیات قرآنی کو زیادہ سے زیادہ پڑھا، کیونکہ جناب زینب ایسا نہیں کہ اچانک سے جناب زینب کربلا پہنچ گئی، یہ سوچ کر آئی تھی کہ بھائی کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہوں واپس آؤں۔ یہ جو نوحوں میں قصیدوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک طرح کا خیال ہے، دکھ کو غم کو ظاہر کرنے کا ایک طرح کا خیال اور تصور ہے، اور اکثر چیزیں تصورات پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بالکل اسی طرح سے حقیقت بھی تھی، نہیں، غم کو اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بلکہ جناب زینب کو پہلے سے پتا تھا، حتیٰ کہ مکہ ہی میں مولا نے خواب دیکھا تھا، جناب زینب نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا، تو مولا نے کہا تھا خشا اللہ ان یرانی قتیلا۔ پھر جب ابن عباس نے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے ماں بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، تو مولا نے کہا تھا خشا اللہ ان یراہن سبایا، خداوند عالم کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے اور میری ماں بہنوں کو اسیر ہوتا ہوا دیکھے۔ نہیں، اس سے پہلے بھی آئیے، جناب زینب کو پہلے سے معلوم ہے، جب شادی کا وقت آیا آپ نے بارہ سنا، جناب عبداللہ سے شرط رکھی، کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا بھائی حسین بلائے گا مجھے بھائی کے ساتھ جانا ہوگا۔ نہیں، اور تھوڑا پیچھے آ جائیے، جناب زینب کا بچپنا ہے، جناب زینب خواب دیکھتی ہیں اور اپنے نانا سے خواب کی تعبیر معلوم کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ نانا جان میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا۔ رسول خدا نے پوچھا بیٹا بتاؤ تم نے خواب کیا دیکھا؟ جناب زینب چھوٹی سی بچی ہے، چونکہ جناب زینب جب 3.5 سال کی تھی اس وقت رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے جتنی بھی بڑی عمر ہو 3.5 سال سے کم ہی عمر تھی۔ جناب زینب نے اپنے نانا سے پوچھا نانا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ طوفان ہے، بہت تیز طوفان ہے، اور طوفانوں کے درمیان ایک مضبوط درخت ہے جو طوفان کی تیز ہواؤں کے سبب گر جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی شاخیں جدا ہو جاتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد اس درخت سے اس کے پتے جدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اسلام پورے خواب کی تعبیر دیکھیں، 3 سال کی بچی کو اگر کوئی غم کی خبر دینی ہو تو انسان گھبراتا ہے، واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی انسان بچوں کو نہیں بتاتا تاکہ بچے سہم نہ جائیں، لیکن رسول اسلام کو پتا ہے کہ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے بلکہ یہ زینب کا مقام بلند مقام ہے، میرا دین اگر باقی رہے گا تو اسی بچی کی وجہ سے باقی رہے گا، یہ بچی آگے چل کر میرے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گی۔ لہذا رسول اسلام نے جناب زینب جن کی عمر 3.5 سال سے کم ہے بٹھاتے ہیں، پوری تفصیلات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے بابا چلے جائیں گے، تمہاری مادر گرامی چلی جائے گی، تمہارے بھائی بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر جناب زینب کہتی ہیں کہ نانا جان مجھے یہاں تک تو خواب سمجھ میں آیا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب یہ سارا درخت آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ایک تیز ہوا چلتی ہے اور میرے سر سے چادر نکل جاتی ہے۔ تو رسول اسلام نے اسی وقت اپنے نواسی کو کہا ہے بیٹا زینب تمہیں میرے دین کی خاطر اپنی چادر قربان کرنی پڑی۔ تو جناب زینب جو کربلا کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ وعدہ وفا ہو رہا ہے جو جناب زینب نے جس طرح سے امام حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، بالکل اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ اے نانا آپ کے دین کی بقا کی خاطر میں اپنی چادر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اس سے بھی تھوڑا پہلے آ جائیے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے رسول اسلام کے وفات کے وقت یا شہادت کے وقت جناب زینب کی عمر اگر 3.5 سال کی تھی تو شہزادی رسول کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 مہینہ تک زندہ رہی، یعنی ایج ابھی بھی وہی ہے، 3.5 سال 3.25 سال کی بچی ہے۔ شہزادی اپنی بیٹی زینب کو اپنے پاس بلاتی ہیں، بلانے کے بعد کہتی ہیں کہ اے بیٹا میں بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی، ذرا تم جاؤ، جا کر فلاں جگہ
ایک چھوٹا صندوق رکھا ہوا ہے، اس صندوق کو لے کر آئے۔ اب جناب زینب جاتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، ماں کے کہنے پر صندوق لاتی ہے، ماں کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے صندوق کو کھولا۔ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی ہے لیکن نظروں کے سامنے صندوق کے اندر کچھ کفن رکھے ہوئے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا یہ کفن نکالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا یہ جو صندوق میں کفن رکھے ہوئے ہیں اسے معمولی کفن نہ سمجھنا، بلکہ یہ وہ کفن ہے جو جبرائیل اللہ کی جانب سے جنت سے ہم اہل کسا اور پنجتن کے لیے لائے ہیں۔ بیٹا ایک کفن میں نے اپنے باپ کو دے دیا، اب میں تمہیں سکھا کے جا رہی ہوں کہ اے بیٹا جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تمہارے بابا میرے کفن کو تلاش کرے تو یہ پہلا کفن دے دینا۔ جناب زینب نے پہلی امانت لی، پھر اس کے بعد بیوی نے دوسرا کفن نکالا، کہا اے بیٹا زینب وہ وقت بھی آئے گا کہ جب تمہارے بابا شہید ہو جائیں گے، جب بھائی حسن کفن مانگے تو یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، تم یہ کفن بھائی حسن کو دے دینا۔ اب پھر بیوی نے کہا اے بیٹا اب یہ جو دو کفن باقی ہیں یہ سنبھال کر رکھنا، جب تمہارا بھائی حسین آئے گا اور کفن مانگے گا تو تم یہ دونوں کفن دے دینا، یہ دونوں کفن تمہارے بھائی حسن کے لیے ہے۔ جناب زینب ہاتھوں کو جوڑتی ہے، ماں سے پوچھتی ہے مادر گرامی بھائی حسن کے لیے دونوں کفن، بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ زہرا مرضیہ نے کہا اے بیٹی زینب تیرے بھائی حسن کے لیے دو کفن اس لیے ایک مرتبہ جنازہ جائے گا تیروں میں لبریز ہو کر پھر جنازہ واپس آئے گا تو یہ دوسرا کفن دے دینا۔ اے بیٹی زینب سن سکو تو سنو، تمہارے بھائی حسین کے نصیب میں کوئی کفن موجود نہیں ہے۔ ارے کربلا کا صحرا ہوگا، 3 دن تک میرے بیٹے حسین کا لاشا بے غور و غسل و کفن پڑا ہوگا۔ شاید جناب زینب نے یہ سوچا ہو اگر جنت کا کفن نہیں تو کیا بات ہے۔ ارے اس وقت یہ زینب اپنی چادر نکالے گی، بھائی کو کفن دے گی، میں کہوں گا اے زینب تم کربلا میں موجود تو ہوگی لیکن سر پر چادر نہ ہوگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، حسین کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بھی موجود پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ ہمارے درمیان بھی ایک مومن بھائی جو بڑے اچھے مزاج کے تھے اور مومن متقی بھائی جناب محمد چاندو صاحب بھی بیمار ہیں، انہوں نے آپ سبھی حضرات کو سلام سنایا ہے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مومن بھائی جلد از جلد شفا یاب ہو کر اپنے وطن جلد از جلد واپس پلٹیں۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر مغلول فرما، تیرے ولی خاص امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور عند ظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آبا کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔